کے اور بغیر کسی تکلیف نے اگر کسی عورت نے خلا مانگی اور ڈیمانڈ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں. اس کا مطلب عورت اپنی پسند کا اظہار اسلام میں نہیں کر سکتی. بات شرعی ادھر ہے نا، بات تو میں تو لفظ شرعی بول رہا ہوں. ایسا ناپسند ہونا بھی شرعی ادھر ہے. ناپسند اور چیز ہے، جان بوجھ کے ڈیمانڈ کرنا اور چیز ہے. ہم ایک شریعہ جو وعید ہے نا، میں ان کو الیبوریٹ کرتا ہوں. جو وعید ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ عورت اس وجہ سے خلا نہ لے کہ اگر وہ دوران نکاح کسی اور کے ساتھ انوالو ہو جاتی ہے تو اس بنیاد پہ خلا نہیں لینی چاہیے. یہ اصل میں لینی چاہیے یا لے نہیں سکتی. وہ لے نہیں سکتی، اس میں نہیں لینی چاہیے. اس میں کیوں لے گی؟ یہ شریعت میں ممانعت ہے ایکسٹرا میریٹل افیئر کی. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہا جو عورت جان بوجھ کے خلا لیتی ہے وہ جنت کا راستہ نہیں دیکھے گی. میں اس عورت کی نشاندہی چاہتا ہوں، وہ کون سی بد نصیب ہوگی جو جنت میں نہیں جانا چاہ رہی. اس کی نشاندہی یہی ہے حدیث سے کہ جو عورت خامند کے ہوتے ہوئے، اس کو پہلے اختیار تھا شادی نہ کرے، دیکھ بھال کے کرے. اب شادی کر لی ہے تو اس خامند کے ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ افیئر یہ بات ہے بنیادی طور پہ کھل کے بات بتانی چاہیے. شریعت میں وجہ یہ ہے کہ عورت اس بنیاد پہ خلا نہیں لے سکتی کہ کسی اور کو پسند کرتی ہے. تو پھر پہلے نہیں پسند کرتی ہے، کسی کو پسند کرتی ہے، انوالو نہیں کیا، افیئر نہیں چلا، ٹھیک ہے، پسند کرتی ہے، وہ کہیں اور پیغام کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے. وہ پہلے کے ساتھ پھر اپنے خامد کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے. ایک حدیث انہوں نے بیان کی، ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ایک عورت نے کہا مجھے نہیں پسند، بس ختم ہو گئی بات. یہ بھی بات صحیح ہے، یہ شرعی ادھر ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. آپ تو پھر اچھے خاصی تکلیفیں رکھی ہیں کہ یا تو وہ ساری چیزیں اینٹیسپیٹ کرے اور پہلے لکھوائے ساری، جو کہ ناممکن ہے کہ وہ ساری کچھ اینٹیسپیٹ کرے. اس کے بعد وہ اپنا جو مال ہے جو اس کو مہر ملا ہے وہ بھی چھوڑے اور یا اس سے زائد بھی دے. اب یہ ساری صورتیں مرد پہ طلاق دیتے ہوئے بھی لگتی ہیں کیا؟ مرد کے اوپر بلال بھائی بنیادی طور پہ میں ایک دو باتوں کا صرف اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی ہے نا، ان میں سے آپ اگر معاشرے کا جائزہ لے تو عورت کس وجہ سے خلا لیتی ہے؟ میں ایک بات ہم سوشل نہیں ہیں. نہیں، عورت خلا لینے کی بہت بڑی وجہ تشدد ہی ہوتی ہے کہ مرد تشدد کر رہا ہے. عدم توجہی ہے، عدم توجہی ہے. یہ شرعی جو آپ ادھر پوچھنا چاہتے ہیں نا معاشرے میں. اچھا، اس کا مطلب نکاح کے اندر یہ بھی آپ کے خیال میں پھر لکھا جانا چاہیے کہ یہ مجھے توجہ دے گا. میں نے یہ نہیں شرط عائد کی. عدم توجہ بلال بھائی، جو محبت اور توجہ ہے نا، وہ نہ تو شرط نکاح ہے نہ ہی خلا کی شرط ہو سکتی ہے. مجھے ایک بات، نفرت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا کیا؟ نفرت میں نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اگر عورت سمجھ رہی ہے کہ مجھ سے یہ مستقل نفرت کر رہا ہے، بیزاری کا اظہار کر رہا ہے اور میرے قریب نہیں آ رہا، یا جو بھی معاملات ہے، عورت خلا لے سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں اس بات کے اوپر اعتراض ہے ہی نہیں. مجھے تو اس بات کے اوپر اعتراض نہیں ہے. مجھے اعتراض یہ ہے کہ جب تفویض نکاح کی بات ہوگی نا تو وہ کہ عورت کو سپرد کر دیا جائے، وہ کیسے ہوگا؟ عورت کو جب اللہ نے خلا کا حق دے دیا تو وہ کافی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اس کو حق کہاں ملا ہے؟ وہ تو ڈیمانڈ کر سکتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس کا حق ہے. حق تو دیا ہی کوئی نہیں آپ نے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں حق ہے، اور اس کو وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے. وہ ڈیمانڈ کرنے کا حق ہے. ہاں، ڈیمانڈ کرے گی. نہیں، اس کے بعد وہ ہو بھی جاتا ہے، واقعہ بھی ہو جاتا ہے. نہیں، وہ تو کس نے دینا ہے نا؟ کس نے؟ مرد نے یہ حق میں قاضی دے گا. قاضی کے پاس جا کے ہمارے نزدیک قاضی فیصلہ کر سکتا ہے. جو آدمی طلاق دے گا وہ تو طلاق ہو جائے گی نا. ہو جاتی بھی شرائط ہے. میرا نقطہ میں اب آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے کہا مرد کی طلاق کی شرائط نہیں، مرد کی طلاق کی بھی شرائط ہے کہ حالت طہر میں دے، ایسی پاکیزگی میں دے، ایسی حالت میں اس طہر میں نہ دے کہ جس میں عورت کے پاس جا چکا ہو. حالت حمل میں نہ دے، حالت حیض میں نہ دے. آپ کو کس نے کہا شرائط نہیں ہے؟ نہیں، یہ سجیشنز ہیں یا دے ہی نہیں سکتا حامل عورت کو طلاق. یہ حکم ہے کہ نہ دے. اگر وہ دے گا وقوع پذیر ہوتی ہے کہ نہیں، یہ الگ فقہی مسئلہ ہے. یہ حکم ہے کہ نہ دے، لیکن اگر وہ دے دیتا ہے ان حالتوں میں تو پھر حکم کیسا ہوا؟ نہیں، اگر وقوع حکم میں مثال دے رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں. ایک بندے کو اللہ نے حکم دیا جھوٹ نہ بولو، اگر جھوٹ بول لیتا ہے تو اب کہنے کا مطلب آپ کو بولتے ہیں. اس کی شریعت میں بتاتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ پریگننسی میں طلاق دینے کا اللہ نے حکم دیا نہ دے، لیکن ختم ہوگی بات. اگلی بات بھی سنیں نا، اگلی آیت بھی تو سنیں. اگلی آیت یہ ہے، اگلی آیت یہ ہے کہ جن کو تم حمل میں طلاق دو ان کی عدت وضع حمل ہے. یہ کیوں ہے؟ اب بات سمجھے. بندہ غصے میں ہو سبحان اللہ کے نیکی ملے گی کہ نہیں؟ ایک منٹ ٹھہرے یار، سبحان اللہ کے نیکی ملے گی. نیکی اللہ نے دینی ہے تو حلال نہیں کر رہا. غصے میں بندہ سبحان اللہ، غصے میں رسول اللہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اب بات سن لیں، اب اللہ نے دیا کہ نہیں دیا یہ نہیں پتا. میں بتاتا ہوں حدیث. رسول اللہ جی، صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو غصے میں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ. تو اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ کیا غصے میں قبول نہیں ہوتا؟ قبول میں نے تھوڑی کرنا ہے، قبول تو اللہ نے کرنا ہے. رسول اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ نے حکم دیا. اس لیے یہ کہنا کہ غصے کے اندر کوئی عمل واقعہ ہو جائے تو اس کے اثرات نہیں ہوتے. انسان کسی کو قتل کر دے غصے میں، غصے کا قتل اور ہے.
بات سنیں نا، میں یہی بحث کرنے لگا ہوں. بالکل غصے میں فرق ہے. غصے میں قتل کر دیا میں نے آپ کو، غصے میں قتل کر دیا. مجھے ضرور کرنا ہے آپ نے قتل غصے میں. مثال دے رہا ہوں. تو اگر یہ ان کا استدلال مانا جائے اس کو اس کی سزا نہیں دی جائے گی، وہ اس کو اس کے اوپر سزا نافذ نہیں کی جائے گی. آپ دیکھیں لیکن فرق ہوگی نا. کیا فرق ہوگا؟ احتشام بھائی غصے میں قتل کرنے والے کو بھی سزا دی جائے گی، بغیر غصے کو قتل کرنے والے کو بھی سزا دی جائے گی. اسی لیے طلاق کے اندر میں ایک بات بتاتا ہوں کہ غصے میں دی جائے طلاق وقوع پذیر ہوتی ہے، لیکن جو ظہیر بھائی نے اگلی بات کی ہم اس موقف کے قائل ہیں، وہ ایکسپلین ہونا چاہیے کہ وہ ایک رجی ہوتی ہے، ایک طلاق ہوتی ہے. 10 دفعہ میں بھی ایک، لیکن سارے لوگ تو ایسا نہیں مانتے نا. فقہ حنفی میں 3 ہو جاتی ہے. فقہ میں نا، فقہ آپ کی فقہ کے اندر 3 ہو جاتی ہے. آپ نے ایک ہی دفعہ میں 3 دی تو 3 ہو گئے. سر میں عرض کروں آپ کے ہاں 3 دی لیکن ایک ہوئی. 10 دی ایک ہوئی. اب مجھے اس کا جواب دیں. اچھا میں بتاتا ہوں، ایک آپ کی مثال کا میں جواب دیتا ہوں. 3 دفعہ کہا تو آپ نے پروف کرنی ہے آپ نے، لیکن آگے اس کی وجوہات نہیں میں بتاتا ہوں. آگے اس کی. اچھا ظہیر بھائی بولیں یا نہ بولیں. قادری صاحب ایک بات، ایک بندے نے ایک عورت کو 10 دفعہ طلاق دی ہے، 10 دفعہ. تو جو 3 سے اوپر والی 7 ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ لگ جائیں گی. اب تو پھر گلاس کی مثال کیا؟ بھائی وہ اب بتائیں اب وہ 7 گلاس کہاں گئے؟ وہ سر لگ جائیں گی. اب 7 گلاس لائیں واپس. حد 3 تک ہے، اس لیے ہاں حد 3 تک آپ کے ہاں ہمیں سمجھنا یہ پڑے گا. حد 3 یہ فقہی بات کی ہے، ان کے ہاں 3 کی حد ہے، ہمارے ہاں 1 کی وجہ سے حجاب ہے اور 3 کی وجہ سے. اچھا دونوں ہی شریعتیں ہیں. آپ کے ہاں پوری طلاق ہو گئی 3، ان کے ہاں 1 ہوئی، دونوں ہی شریعتیں ہیں. ایسے ہی ہو گئے نا، 3 شریعتیں بیٹھی ہیں یہاں پہ. نہیں ان کے ہاں بھی 3 1 پوچھ رہے. نو ہاں ہمارے ہاں جو ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں بلال بھائی میں حدیث بیان کرتا ہوں. ایک دو قادری صاحب کی بھی اور ایک منٹ ہے حدیث بیان کرتا ہوں. رکانہ نے طلاق دی اپنی بیوی کو، جی صحیح حدیث ہے، مسند احمد ابو داؤد وغیرہ میں. 3 طلاقیں بیک وقت ایک مجلس میں دی. رسول اللہ نے کہا آپ نے ایک مجلس میں 3 دی ہیں، یہ صحیح حدیث ہے. انہوں نے کہا جی ہاں میں نادم ہوں، پشیمان ہوں. رسول اللہ نے کہا آپ رجوع کر لیں. ٹھیک ہوگی بات. آگے سمجھنا، اگلی بات اگلی بات صحیح مسلم میں یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی. ہاں ہے ان کو یہ حدیث کا پتہ ہے. ان کی فقہ میں 3 طلاقوں کی اجازت ہے. وہ ہم اگر وہ فقہی بحث میں پڑھیں گے تو ان کا مقدمہ وہ ہے جو ظہیر بھائی مقدمہ پیش کر رہے ہیں. ظہیر بھائی ایک آئیڈیل سچویشن کریٹ کر رہے ہیں کہ طلاق ایسے ہونی چاہیے. بلال بھائی صحیح مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس نے کہا رسول اللہ کے دور میں 3 طلاقوں کو ہم 1 طلاق کہتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ کوئی ان نون کتاب کی نہیں ہے. حضرت ابو بکر کے دور میں ہم 3 طلاقوں کے کہتے ہیں. حضرت عمر نے لوگوں کی بڑھتی ہوئی جرت کو دیکھا اور انتظامی فیصلہ کیا. ایک ہوتا ہے لاگو کر دینا انتظامی طور کے اوپر، تو 3 طلاقیں حضرت عمر نے ہم یہ بھی بات کہتے ہیں حضرت عمر نے اپنے دور میں اس کو انتظامی طور پہ لاگو کیا ہے کہ خبردار بعد آ جاؤ عورتوں کو طلاق. انتظامی نظام میں فرق نہیں ہے؟ فرق ہے. میں تو یہ پہلی مقدمہ میرا تو یہی ہے، میرا تو مقدمہ یہی ہے. تو شریعت انتظامی طور پہ شریعت آئیڈیل ہوئی، اس کی انٹرپریٹیشنز الگ الگ ہے نا. پھر انتظامی طور پہ انہوں نے اس بات کو لاگو کیا. انتظامی وہ ہے کیا کہنا چاہیے، لا آف دا اسٹیٹ. لا آف دا اسٹیٹ کو اب شرعی اسٹیٹ تو نہ بنائیں. اس کے بعد ایگزیکٹو آرڈر اس کے بعد اگلی بات سن لیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت کے اوپر جو سنگینی کے اوپر روشنی ڈالی ہے وہ ہم بھول گئے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے جو اصل میں نقطہ ہے جس کو آج ایلیبوریٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کا پتہ نہ بتاؤں؟ کرائے کے سانڈ کا کون ہے؟ جو حلالہ کرتا ہے. اور اللہ کی بات سنیں، وہ اس طلاق سے نکلتا ہے. بلال بھائی یہ اس طلاق سے نکلتا ہے. یہ ٹاپک ہمارے اسی کے اندر ہے. بلال بھائی یہ طلاق کے اندر کا ٹاپک ہے. بلال بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے ادارے ایک بہترین نعمت کے طور پہ ہیں. پھر بھی پاکستان کے اندر ان جیسے اداروں کا چلنا، ٹرسٹ کسی نہ کسی حد تک موجود ہے تو یہ چلتے ہیں. دوسری بات یہ انہی کا ٹرسٹ ہے، انہی پہ نہیں، باقی بھی چیریٹیز کے اداروں کو پاکستانی لوگ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ہے جو 2 انہوں نے باتیں کی ہیں. ایک عورت بری تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا. یہ انسانوں کو پانی پلا رہے، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے.